السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ اسے یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہارا گڑ گڑانا وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو صبر اور یقین کے ساتھ گزارنا ہے۔ صبر اور یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ خوشیاں دے کر سکون عطا کرتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گنہگار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گنہگار کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ راہیں جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے۔ جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں آنے والے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا لفظ ہے تو بہت چھوٹا، لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سمندر عطا کرنا ہو،
اور اس سمندر کے ملنے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہو، اور کمزور تو وقت ہوا کرتا ہے، ہم نہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزرے ہو۔ صبر کے گھونٹ کڑوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا، اگر حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر اس کی مدد آتی ضرور ہے، مگر صبر کرنا پڑے گا۔ ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا، توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہوگا۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے، پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اس سے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، تو وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو وہ تمہیں کیسے سکھ نہیں دے گا؟ کیسے تم کو تنہا چھوڑ دے گا؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا۔ آزمائش کے لیے اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا ثابت بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں بہت اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وصف سے آنے لگتے ہیں کہ اس کا اب کوئی حل نہیں ہے، اور اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، تو پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، پھر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں، بس وہی تو ہے جو تمہیں سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر جو ان کی زبان کہتی ہے، اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی ایک دن تھم جائے گی، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی تو قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب محسوس ہوگا، اور تمہاری تمام دعاؤں پہ کنو فرما دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس چیز میں اللہ کی رائے لی جائے، اس میں دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کبھی کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی سانس کا ایک قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اسی لیے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اسی نے اس انسان کو بنایا ہے جس کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگو، مشورہ بھی اللہ سے لیا کرو، مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو کہے، جس چیز کا بھی دعویٰ کرے، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں یہ دنیا آپ کو کیسے ملتی ہے، اور وہ دنیا بھی۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔
کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں وہیں سے قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔